اگر آپ کو اپنی صحت کو بھی مینٹین رکھنا ہے, انسان کا بچہ بن کے زندگی گزارنی ہے, ہر لحاظ سے فٹ رہنا ہے, تو آپ کو بالآخر اسلام ہی کو فالو کرنا پڑے گا. اس کے بغیر آپ صحت مند بھی نہیں ہو سکتے. تو روزہ جو اللہ نے فرض کیا نا, نماز, یہ ہماری صرف روح کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, یہ ہماری باڈی کی بھی ریکوائرمنٹ ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ سچ بولنا, یہ صرف ہماری روح کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, یہ ہماری باڈی کی بھی ریکوائرمنٹ ہے. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ کہیں گے مفتی صاحب بھی تو آپ کہہ رہے تھے چوری کا انڈا کھاؤ یا حلال انڈا کھاؤ, پروٹین تو سیم پیدا ہوں گے, تو پھر مذہب چوری کا انڈا کھانے سے منع کیوں کر رہا ہے؟ بھائی صرف آپ کو پروٹین کی ضرورت نہیں چاہیے, مینٹلی ہیلتھ بھی چاہیے. وہ چوری کر کے وہ مینٹلی ہیلتھ آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی, کیونکہ نیچر کے خلاف ہے حرام کھانا. آپ کی باڈی ڈسٹرب ہوگی, آپ بے سکونی میں جاؤ گے. ہو سکتا ہے آپ پروٹین کا ایک کنستر بن جاؤ, گھی کا ڈبہ بن جاؤ آپ, لیکن آپ خودکشی سے مرو گے. چوری کرنے والے کبھی بھی سکون میں نہیں ہوتے. میڈیکل سائنس کوئی فرق نہیں کرتی نکاح اور زنا میں, کہتی ایک سیم پروسیس ہے, نکاح میں بھی وہی, زنا میں بھی وہی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ زنا کرنے والے اسٹریس اور ڈپریشن میں جاتے ہیں, نکاح کرنے والے اتنی ٹینشنیں لے کے بھی وہ ٹینشن نہیں لیتے, کیونکہ نیچر ہے. بہت مشکل ہے بھائی, رہنے دو یار. ہو سکتا ہے میڈیکل سائنس کہے کہ روزہ رکھنے سے آپ نتھرنا شروع ہو جاؤ گے, جو تھوڑے بہت آپ میں پروٹین رہ گئے وہ مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گے, شارٹ ہو جائیں گے, کمزور ہو جاؤ گے. این ممکن ہے, میں نہیں کہتا کہ ڈاکٹر ایسا کہتے ہیں نہیں کہتے, یہ ڈاکٹروں سے پوچھے جا کے, وہ جو بھی کہتے ہیں. ہم نے تو مذہب کو فالو کرنا ہے نا, روزہ تو رکھنا ہے, وہ تو اللہ کے حکم پہ رکھنا ہے, ڈاکٹروں کے مسئلے تھوڑی رکھنا ہے. ہو سکتا ہے وقتی کمزوری ہو سکتا ہے وقتی نقصان ہو, لیکن نتیجے کے اعتبار سے نقصان, بولو روزہ صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا تو یہ نیچر کے خلاف ہوتا, نیچر کے موافق نہیں ہوتا. پھر قرآن کا یہ دعویٰ غلط ہو جاتا, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, یہ انسان کی وہ نیچر ہے جس پہ میں نے انسان کو پیدا کیا, اسلام. تو اسلام ایسی بات کا آرڈر نہیں دے سکتا جو انسانیت کے لیے فائدہ کے بجائے کیا ہو, نقصان ہو. تو یہ جو پھوڑنا بھاڑنا ہے نا, اتنا پھوڑ رہے ہو, یہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین برتن اللہ کی نظر میں, بدترین برتن جو بھرا ہوا ہو وہ انسان کا معدہ ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اللہ کو کوئی ٹرے چاولوں سے بھری ہوئی ہو نا, فل بھری ہوئی, اللہ کو بری نہیں لگے گی. وہ کوئی دیگ اتنی بھری ہوئی ہو, اوپر تک ڈھکن ہی نہ بند ہو رہا ہو, اللہ کو بری. کوئی شاپر بریانی سے بھرا ہوا ہو, اللہ کو برا نہیں لگے گا. تون کسی کی دیگ کی طرح بھری ہوئی ہو, اللہ کو یہ عمل بہت, اب بولا نہیں جا رہا تھے, ابھی شادیوں کی بات کرتا فوراً 4 پہ انگلیاں اٹھا لیتے, یوں ہے نہیں آ رہی نا بات. سب سے زیادہ جو برتن جو انسان کا پیٹ اور معدہ ہے نا, اللہ کو یہ بھرا ہوا برا لگتا ہے, بالکل بھی اچھا نہیں ہے. تو زیادہ کھانا, پھوڑنا, پیٹ بھر کے کھانا, اس سے پتہ چلتا ہے یہ صحت کے لیے مفید نہیں ہے. ہوتا تو اللہ حکم دیتے جب بھی کھاؤ اتنا کھاؤ کہ تمہیں اسٹیچر پہ لوگ اٹھا کے گھر لے کے جائیں. ایک بدعتی مولانا صاحب تھے, ان کا جب انتقال ہو گیا نا تو کسی گھر میں تیجے کی دعوت تھی. تیجا 40واں ہوتا ہے نا, مردوں کے کھانے, پتہ نہیں کیسے حلق میں کیسے اترتے ہیں مردوں کے کھانے. لوگوں میت کے کھانے عجیب صحیح ہوتے ہیں یار, کھاتے کیسے ہیں لوگ. تو تیجے کا کھانا تھا کسی کے ہاں, تو بچوں کی ماں نے بولا کہ بیٹا آج تم بریانی کھانے جا رہے ہو, کل شریف کی بریانی ہے, سویم کی بریانی ہے, دیکھو اپنے باپ کی روح کو تکلیف نہ پہنچانا, ایسے کھانا جیسے تمہارا باپ کھایا کرتا تھا, تمیز سے کھانا, پھوڑ پھاڑ کے آنا, تاکہ تمہارے باپ کی روح کو قبر میں کیا ملے, سکون ملے. بچے گئے, کھانا شروع کیا, بہت کھایا, کھائے جا رہے ہیں, ماں کی نصیحت یاد آ رہی ہے, کوئی کھانچا خالی نہیں ہونا چاہیے. اتنا کھا لیا کہ اب چلا نہیں جا رہا. مدت ذلہ العالیہ, جو سامنے آیا کھا لیا, دامت برکاتہم العالیہ, جو ملا کھا لیا. کھا کے جب یہاں تک اب چلا ہی نہیں جا رہا, تو ان کا خیال ہوا اب 2 بندے نا ان کو سہارے پہ لے کر آ رہے ہیں, پاؤں کے سٹ رہے ہیں زمین. ان کا خیال ہوا ماں کی طرف سے آج شاباش ملے گی. جب گھر میں گئے, ماں نے ایک تھپڑ لگایا, بے غیرتو, تمہارا باپ اس اسٹریچر پہ لوگ اس کو اٹھا کے لاتے تھے اور تم چل کے آ رہے ہو, تم نے باپ کی روح کو تکلیف پہنچائی. یہ تو ایک چٹکلہ ہے, لیکن آپ شادیوں میں کھانے کا حساب کتاب دیکھو, بہت افسوس ہوتا ہے. میں آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, آپ کو تانے نہیں دے رہا. خدا کے بندو, اپنی پلیٹوں میں اتنا بھرا کرو جتنا تمہارا پیٹ ہے, اتنا بھر لیتے ہیں بعض لوگ ہوس میں کہ کہیں اگلی ٹرپ میں ختم نہ ہو جائے. عزت کے ساتھ 2 نوالے کھا لینا جس میں آپ کو لیگ پیس نہ ملے, یہ ان بھری ہوئی پلیٹوں سے جس میں کوئی کیمرہ لگا کے دیکھ رہا ہو تو آپ کی عزت جائے. خدا کی قسم یہ 2 نوالے بہتر ہیں اس سے.
تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ مسلمان طبیعت سے پھوڑا کریں یا تھوڑا کھایا کریں؟ تو ہماری جو نیچر ہے نا، جو قدیم مذہب ہے، قدیم مذہب اسلام ہے، روزے ہیں، اس میں کم کھانا ہے، زیادہ کھانا نہیں ہے۔ انسان جب دنیا میں آیا کم کھاتا تھا، بعد میں پھوڑنا پھاڑنا شروع کیا اس نے۔ اللہ ڈاکٹروں کو بھی ہدایت دے، ہم سے تو اچھے ہی ہوں گے، میں میڈیکل سائنس میں ٹانگ نہیں اڑاتا، ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے۔ جب کو غریب آدمی بھی جائے گا، یہ بھی کھا لو، وہ بھی کھا لو، یہ بھی کھا لو، یہ صبح یہ کھایا کرو۔ ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے تو سائنس کا ٹاپک جب آیا نا، تو اس میں ناشتے میں کیا ہونا چاہیے، یہ اتنے مکھن، اتنے ڈبل روٹی، اتنے فلانا، اس پر ڈبل روٹی بھی ہوتی تھی اس میں۔ اب تو خیر ڈبل روٹیاں نکال دی ہیں ڈاکٹروں نے۔ پھر دوپہر یہ ہونا چاہیے، پھر شام کو یہ ہونا چاہیے۔ ہم نے کہا بھائی یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کھلا رہے ہیں ہم کو؟ لیکن ہم سمجھتے تھے کہ یہ ضروری ہے صحت کے لیے۔ ہمیں قرآن میں، حدیث میں 2 ٹائم کے کھانے کا تذکرہ ملتا ہے۔ ناشتے کا لفظ عربی زبان میں، قدیم عربی میں نہیں ہے، یہ بعد میں آیا ہے۔ یہ گوروں کے، انگریزوں کے دنیا پہ جب حکومت ہوئی ہے نا، اس کے بعد ناشتہ بھی آیا، چائے بھی آئی، بسکٹ بھی آئے، ڈبل روٹیاں بھی آئی۔ یہ مسلمانوں کا کلچر نہیں ہے۔ ہمارا کلچر نمکین لسی تھا، کولڈ ڈرنک نہیں تھا۔ ہمارا کلچر روٹی تھی، اور وہ بھی بغیر چھنے آٹے کی روٹی، چکی کے آٹے کی روٹی۔ باپ دادا سے پوچھ لو اپنے، ڈبل روٹیاں ہمارا کلچر نہیں تھا۔ یہ گوروں کے آنے کے بعد کیونکہ ہم تو اسلام کو فالو کرتے تھے نا، ہمارے باپ دادے، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، ہم ناشتہ جانتے نہیں تھے ہوتا کیا ہے۔ ہمیں تو بعد میں جب انگریز آیا ہے نا، ہمارے باپ دادے بتایا کرتے تھے، وہ اس وقت بھی ہمارے حضرت کے دور تک ناشتہ کا رواج نہیں تھا۔ اب صبح اٹھ کے کہتے ہیں کھانا بہت ضروری ہے، خالی پیٹ نہیں رہنا چاہیے۔ کچھ بھی نہیں ہوتا میرے بھائی خالی پیٹ سے۔ بھوک سے لوگ نہیں مرتے، بہت کم ریشو ہے بھوک سے مرنے والوں کا۔ جتنے لوگ مر رہے ہیں نا، کھا کے مرے ہیں، سارے کھا کے مرے ہیں۔ شوگر بھوکا رہنے سے ہوتی ہے، کھانا کھانے سے ہوتی ہے۔ اچھا، لوگ میرے بیان پہ جب اعتراض کرتے ہیں تو ان سے میں ایک بات کہتا ہوں، کائنڈلی کسی بھی چیز کی پوری تحقیق کر لیا کریں اور بندے کا مطلب سمجھا کریں۔ میں نے ایک دفعہ بیان میں کہا جو میٹھا بہت کھاتے ہیں شوگر ہوتی ہے، تو کسی نے کہا میٹھا کا شوگر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے پتا ہے میٹھے کا شوگر سے کوئی تعلق نہیں ہے، میٹھا کھانے سے شوگر نہیں ہوتی، لیکن میٹھا کھانے سے وزن بڑھتا ہے، اور وزن بڑھنے سے کیا ہوتی ہے؟ شوگر۔ تو اتنے بیوقوف ہم ہیں نہیں جتنے لوگ سمجھ رہے ہیں ہمیں۔ میٹھا کھانے سے وزن تو بڑھے گا نا، اور وزن تو ہر بیماری، کینسر وزن بڑھنے سے ہوتا ہے۔ تو اتنے بیوقوف ہم ہیں نہیں، تبصرہ کرنے سے پہلے تھوڑا سا سوچ لیا کرو۔ ویٹ بڑھنا ہے، ویٹ تو ویٹ کھانا کھانے سے بڑھتا ہے یا کھانا چھوڑنے سے بڑھتا ہے؟ کھانے سے بڑھتا ہے، کھانے سے بڑھتا اوپر جتنے جائیں گے نوالے اتنا ویٹ بڑھے۔ تو اس لیے میں جو اصل بات، یہ میرا آخری بیان ہے نا آج کرنے، پھر میرا سفر ہے، پھر میں رمضان میں آؤں گا، یعنی بیچ میں آؤں گا رمضان کی۔ سنو میری بات، آخری بات بالکل سچی مچی کی آخری۔ دیکھو یہ جو رمضان ہے نا، اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے روحانی طاقت کے لیے بھی اور جسمانی طاقت کے لیے بھی۔ اس رمضان میں روحانی کام بھی کرو، گناہ چھوڑو۔ کیا کرنا ہے؟ تمام کبیرہ گناہوں کی لسٹ بنا لو۔ یہ کرتا ہوں، فحش فلمیں آج کل بہت نوجوانوں میں رائج ہو گئی ہیں، اس کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ یہ گناہ، ماں باپ کے ساتھ بد کلامی، بہنوں کی وراثت نہیں دے رہا، جھوٹ بولنا، سارے گناہوں کی، ہمارے استاذ کہا کرتے تھے گناہوں کو نا ڈائری میں لکھو، لسٹ بناؤ کہ میری زندگی کا عزم ہے کہ ان گناہوں کو میں نے اپنی زندگی سے نکالنا، اس کے لیے پلاننگ کرو۔ تو رمضان سے بہترین پلاننگ کا ٹائم آپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہے، سمجھتے ہو؟ تمام گناہوں کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے۔ عزم کرو اس رمضان میں 5 ٹائم تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہم نے نماز پڑھنی ہے، یہ عزم کرو۔ رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھنی ہے۔ دیکھو اسلاف کے دور میں 20 رکعت تراویح تھی، 8 رکعت تراویح ہمیں کسی صحابی تابعی سے نہیں ملتا۔ اگر حضرت عمر نے جو 8 رکعت والی روایت صحیح ہوتی نا، حضرت عمر سے 8 رکعت بھی منقول ہے، وہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اگر وہ روایت صحیح ہوتی تو پوری روئے زمین پر کہیں تو 8 رکعت ہو رہی ہوتی، اس وقت کہیں بھی نہیں ہوتی، کہیں بھی نہیں تھی۔ حرمین میں 1400 سال ایک رمضان بھی ایسا نہیں آیا جس میں 20 رکعت سے 1 رکعت بھی کم تراویح ہوئی ہو۔ ہاں اب جا کے وہ 10 کر دیے کووڈ کی وجہ سے، وہ اب اگر کر بھی دیے تو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 1400 سال تک کیا ہو رہا تھا؟ لوگ کہتے ہیں حرم میں رفع الیدین بھی تو ہوتا ہے، حرم میں رفع الیدین ہوتا بھی رہا ہے اور ترک رفع الیدین بھی ہوتا رہا ہے۔ جب احناف کی حکومت تھی، صدیوں حنفیوں نے حکومت کی حرمین پر، اس وقت جو حنفی امام تھا بغیر رفع الیدین کی نماز پڑھاتا تھا، لیکن اگر کوئی رفع الیدین کے ساتھ پڑھاتا تو اس پہ بھی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ صحابہ میں آپ کو رفع الیدین والے بھی ملیں گے اور رفع الیدین نہ کرنے والے بھی ملیں گے، تو ہماری نظر میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن تراویح کا جہاں تک مسئلہ ہے، 1 سال بھی حرمین میں صدیوں تک ایسا نہیں آیا کہ مسجد نبوی یا مسجد حرام میں 20 رکعت سے کم تراویح ہوئی ہو۔ اب جا کے سعودی حکومت نے اگر چینج کیا کورونا کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، تو وہ چینجنگ سعودی حکومت کا اپنا ہیڈک ہے، وہ پوری امت پہ مسلط نہیں کیا جا سکتا کہ 1400 سال سے، یعنی لوگ کہتے ہیں نا حرمین میں رفع الیدین، اور وہ بھائی 1400 سال سے ایک کام حرمین میں کیسے غلط ہو سکتا ہے؟
रफुल दैन तो हरमैन में हुआ और नहीं भी हुआ, दोनों नमाजें चलती रही हैं, लिहाजा दोनों ठीक हैं। लेकिन तरावी कभी भी 20 रकत से कम नहीं हुई है। तो अल्लाह, अगर ये नमाज बिदअत होती, गैर सुन्नत होती, तो कैसे हो? और फिर तहज्जुद की नमाज को तरावियों से मिलाना, मेरा इस पे ऑडियो बयान है पूरा दलील के साथ, वो आप सुन सकते हैं। भी मैं इस टॉपिक को नहीं छेड़ता। आपने अज़म करना है कि हमने तरावी की नमाज पाबंदी से बोलो पढ़नी है। तो अज़म करते हैं कि नहीं? इसकी बड़ी रूहानी बरकतें होंगी। और रमजान में रात के आखिरी हिस्से में ना, सहरी में तो उठते ही हैं सब लोग, थोड़ी देर पहले दुआ का एहतमाम कर लो। सबसे ज्यादा दुआओं की कबूलियत का वक्त रात का आखिरी हिस्सा है। रात को उठ के आपने अल्लाह से दुआएं मांगनी है, अपनी हाजात भी मांगे, किसी का रिश्ता अटका हुआ है वो भी मांग सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ज्यादा फोकस आपने करना है हिदायत को, कि अल्लाह मैंने जो गुनाहों की लिस्ट बनाई है ना, मेरी जिंदगी को कैसा कर दे, चेंज कर, दाढ़ी की तौफीक दे दे मुझसे सूद छुड़वा दे, मुझसे ये बुराइयां, मैं फौज फिल्में देखता हूं, अल्लाह ये आदत मुझसे, अगर कोई देखता है, ये आदत मुझसे छुड़वा दे। तो ये क्या करना है आपने? ये रातों को दुआ मांगना है। ये होगी रूहानी ताकत के लिए, क्योंकि ये आपको इंसान और गधे में फर्क करने के लिए, ठीक है ना। दूसरा काम आपने जिस्मानी ताकत का भी करना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुमिनुल कविय्यु अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़, ताकतवर मोमिन अल्लाह को कमजोर मोमिन से ज्यादा महबूब। तो रमजान आपको ताकत बनाने का एक बेहतरीन मौका, क्योंकि हमारी सेहतें बर्बाद होती हैं फोड़ने और फाड़ने से। फोड़ने का मतलब खा लिया, और फाड़ने का मतलब 6 गिलास लस्सी के उसके ऊपर। तो आपने खाने पे कंट्रोल करना है रमजान में। अल्लाह ताला आपको आदत डाल देते हैं कि सुबह से लेके शाम तक आप भूखे रहते हैं। आम दिनों में ये पॉसिबल नहीं होता, भूखे रहने की आदत पड़ जाती है। तो इस आदत को मेंटेन करें, भूखे रहने से कोई नुकसान नहीं। अच्छा, ये ज़हन में रखो, बहुत से लोग कहते हैं रमजान में हमें कमजोरी हो रही है। कमजोरी नहीं होती, क्योंकि हमें मीठा खाने की आदत पड़ चुकी होती है। ग्लूकोज लेवल से, ग्लूकोज हर वक्त बॉडी में भरा रहता है, तो मीठा भी एक नशे की तरह है। जब वो नहीं मिलता तो इंसान को परेशानी होती है, उस परेशानी को वो वीकनेस समझता है। जिनको मीठे फोड़ने की आदत है ना, रोजाना 6 लड्डू खाते हैं, उनको जिस दिन 5 लड्डू मिले ना, उनको कमजोरी महसूस होगी। मुझे लड्डू खाने की आदत नहीं है, मुझे लड्डू ना मिले मुझे कोई कमजोरी नहीं होती। तो मीठे की आदत पड़ती है, तो जब वो मीठा नहीं मिलता तो कमजोरी महसूस होती है। वो कमजोरी नहीं होती, वो कमजोरी के नाम पे धोखा होता है। उसका हाल ये कि छोड़ दो तो ये ठीक हो जाओगे। नहीं यार, बात मेरा ख्याल है। तो आपने क्या करना है भाई, सुबह सहरी में फोड़ो नहीं, तमीज से कोई तमीज की चीजें खा लो, और इफ्तारी में भी तमीज से तमीज की चीजें खा लो। वो मैं तमीज की चीजें बता नहीं रहा आपको क्या है, वो डॉक्टरों से पूछ लो, हकीमों से पूछ लो, वो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरा शोभा नहीं है। हो सकता है पकोड़े वालों का बिजनेस बंद हो जाए, समोसे वालों का बेचारों का, कह रहे रमजान में तो एक हमारा बिजनेस चल रहा था, हमारे क्यों बिजनेस पे लात मार रहे हो। तो आप 2-3 चीजों पे थोड़ा कंट्रोल कर लें, एक ऑयल और एक चीनी। समझते हो, कुकिंग ऑयल को छोड़ दो, निकाल दो अपने से। ये कुकिंग ऑयल जो बाजार की चीजें जो भी आ रही है ना, ये खूब समझ लो, ये बिजनेस है, इसका आपकी सेहत से कोई ताल्लुक नहीं है। कल मैंने देसी घी अपने घर में खुद निकाला, मैं निकालता रहता हूँ, हालांकि मुझे गिफ्ट में भी लोग दे जाते हैं देसी घी, फिर भी मैं घर में अपने हाथों से निकालता हूँ। मेरी गाय है, मेरी बकरी है, उसी का बकरी का घी भी निकाला और गाय का घी भी निकाला। कल मैंने उसका व्लॉग बना के सोच रहा हूँ चैनल पे डाल दूं, बना लिया, सोच रहा हूँ चैनल पे डाल दूं। और उसमें मैं बता रहा हूँ कि मैं घी निकालने के तरीके नहीं बता रहा, ये नेट पे आपको बहुत अच्छे मिल जाएंगे। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप घर में जब फारिग हो ना, तो इन एक्टिविटीज में अपने आप को खपाएं, पबजी से आपकी जान छूट जाए। एक वॉशिंग मशीन ले ले, 10-15 हजार की प्लास्टिक की आती है, जल्दी बता दूं, दूध बॉईल किया आपने, मलाई निकाल के जमा करते रहे घर वालों से, क्या है वो जब फ्रीजर में ऊपर जमा हो जाएगी तो फिर एक दिन निकाल के उसको वॉशिंग मशीन में उल्टा करके डाल दें, और आप अल्लाह भला करे, नेट पे सारे तरीके आपको मिल जाएंगे। और फिर आपने जल्दी से उसमें ठंडा पानी डाला और वॉशिंग मशीन को डन करके घुमा दिया, ऊपर मक्खन आ जाएगा, मक्खन निकाल के गरम किया, घी। पहले जमाने में यूं यूं करके निकालते थे, उसमें अपना घी ज्यादा निकलता था, गाय का घी कम निकलता था। अब ये सहूलत साइंसी तरक्की से हो गई है कि वॉशिंग मशीन प्लास्टिक की ले लें या कोई भी स्टील की, डन घुमाया, निकाल दो। जब तक दुकानों से और बाजारी चीजों से अपनी जान नहीं छुड़ाओगे, सेहत गई तेल लेने, ठीक है ना। और अब तो डॉक्टर भी कह रहे हैं देसी घी खाओ भाई, डॉक्टर भी कह रहे हैं कि यार ये ऑर्गेनिक चीजों पे आ जाओ। तो ये काम करेंगे, जहन भी खुश रहता है इंसान का इससे, और फजूल एक्टिविटीज से भी बचा रहता है आदमी। तो अब तो डॉक्टर भी कह रहे हैं कि गाय घर पाल के दूध पी लो तो ठीक है, बाजार के भैंस का कोई भरोसा, टीके लगा के पता नहीं क्या निकल, खैर डब्बों से फिर भी बेहतर है। तो आप रमजान में ना मीठा कम करके अपनी सेहत को बहुत अच्छा बोलो कर दे, बाजारी चीजें क्या कर दो, छोड़ दो। शरबत पीना है तो शहद और लेमन डाल के पी लिया करो। मैं भी चीनी पी लेता हूँ, इतना नेक मैं भी नहीं हूँ जितना मिंबर पे लग रहा हूँ आपको, लेकिन कोशिश तो कर सकता है ना इंसान, बातें तो अच्छी करे ना आदमी। तो इस रमजान में ना थोड़ा सा खुराक पे क्या कर लो,
कंट्रोल कर लो, अच्छी चीजें खा लो, और जो गरीब आदमी जो बेचारा नहीं खा सकता तो गरीबों की सेहत वैसे ही ठीक रहती है। ये सारे मसले मालदारों के साथ हैं जिनके पास पिज्जा और बर्गर खाने के बहुत ज्यादा पैसे होते हैं। गरीब आदमी को तो जो मिला खा लिया, और उसकी बॉडी को ठा करके लगता भी है कि मिलता कम है ना बेचारे को। वो अगर 2 लड्डू खा भी लेगा ना तो सारा दिन में 2 लड्डू कुछ नहीं करेंगे, वो ताकत ही देंगे उसको। तो जिसके पास पैसे हैं वो भाई ऑर्गेनिक चीजों पे आ जाए और खजूर को फोकस करे इफ्तारी में, और तली हुई चीजों को थोड़ा मार्केट से शार्ट कर दे। कुछ नहीं मरेगा इंशाल्लाह। आप समझेंगे मैं मर जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। वक्ती कमजोरी वीकनेस होगी आपको, लेकिन 1 महीने बाद जब आप देखेंगे ना यार ये तो क्या हो गया, हटो बच्चों, आपकी आंखों में निगाहें तेज हो जाएंगी, समात बढ़ जाएगी, ऐसी बॉडी एक्टिव हो जाएगी, आपको लगेगा मैं मुफ्ती साहब जो 4 शादियों की बात करते गलत नहीं करते, बेहतरीन बात की थी मुफ्ती साहब। अभी तो आपको लगेगा यार ये कैसी बातें करते हैं मुफ्ती साहब 4 शादियों की। तो आप जरा 1 महीना रोजा रख के देखें ना, तमीज से, फोड़ना फाड़ना कम करने, खजले पीनिया ना खाएं सहरी में, तमीज की चीजें खा लें। वो डॉक्टर हकीमों से पूछे क्या खाना है, तो तमीज की चीजें खा के अपनी सेहत को कंट्रोल करें। थोड़ी सी तोंदें थोड़ी सी पिचकेंगी, थोड़ा कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा, या कोलेस्ट्रॉल कम ना भी हो, फैट थोड़ा कम होगा, थोड़े निथरेंगे, थोड़े बारीक होंगे, थोड़ा वजन कम होगा, फुर्तीली आएगी बॉडी में, हटो बच्चों हो जाएगा। आई बस क्या हो जाएगा, हटो बच्चों, ऐसे फिट फाट जी। हाँ वो मैं भी ऐलान करता हूँ इसके बाद। तो ये भी आपको रमजान में अल्लाह ने चांस दिया है। अल्लाह ताला हमें रूहानी और जिस्मानी दोनों सेहतों को इस रमजान में। मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बयानात सुनने के लिए youtube.com/मुफ्ती तारिक मसूद को सब्सक्राइब करें, और अगर आप लाइव वीडियो को कभी भी मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह।